اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور زینت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زینت کا لغوی معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا، سنورنا، کسی چیز کو سجانا یا خود سجنا، اس کو زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں خود کو آراستہ کرنے، سنوارنے، خوبصورت بنانے، جاذب نظر بنانے سے منع نہیں فرماتا، لیکن اس میں کچھ قیودات، کچھ پابندیاں لگاتا ہے جس کا لحاظ ہر ایک کو رکھنا ہوگا۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لہذا مرد کے لیے بھی زینت جائز ہے، عورت کے لیے بھی زینت جائز ہے۔ اور اسی پر ہمارا بیان چل رہا تھا کہ سادگی بہت اچھی چیز ہے، لیکن زینت، جس زینت کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ منافی سادگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ سادگی میں ہی داخل ہوگی، کیونکہ زینت جس کو منع کیا گیا، جس کے مقابل آپ سادگی کو لے کر آ رہے ہیں، وہ ناجائز زینت ہوگی جس کو شریعت نے منع کیا۔ ورنہ جس زینت کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یا آپ نے خود اس کو اختیار فرمایا، تو وہ منافی سادگی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی سادگی کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمائے وہ سادگی کے خلاف تو ہی نہیں سکتا۔ آپ سادہ خود رہا کرتے تھے، سادگی کی ترغیب دیا کرتے تھے، لہٰذا ان امور کو اختیار کرنا سادگی کے چونکہ خلاف نہیں ہے، لہٰذا ہر مسلمان اسے اختیار کر سکتا ہے، بلکہ اس زینت پر جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہو، طنز کرنا، اس کو اختیار کرنے والے کو نگاہ حقارت سے دیکھنا، اسے اپنے قریب بیٹھنے کے قابل نہ سمجھنا، اسے اپنی نجی محافل میں بٹھانے کے قابل نہ سمجھنا، یہ سب انتہائی اللہ تعالیٰ کی نزدیک معیوب بھی ہے اور معتوب بھی ہو سکتا ہے، اس پہ عتاب ہو سکتا ہے، اس لیے اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تو چند اصول اگر آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کی اجازت دے دی تو بالکل وہ جائز ہے اور اس کو اختیار کر سکتے ہیں، زینت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جس کو صراحتاً منع فرما دیا اس سے رکنا ہوگا۔ بعض زینتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر قوم کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی بچنا ہوگا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ اور بعض زینتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، لیکن اگر ان کو اختیار کیا جائے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی کیفیت کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے یا سامنے والے کی کیفیت اور طبیعت کی وجہ سے ہے، تو اس میں اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے اور یہ اصول کی روشنی میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ پہلا ہماری بات چل رہی تھی جن زینتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت مرحمت فرمائی یا آپ نے اس کو اختیار کیا، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پچھلی مرتبہ جو احادیث کریمہ عرض کی تھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی تعظیم کرنے، بالوں کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اکرام کرنے کا مطلب خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بالوں کو دھو کر رکھنا، بنانا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، یہ مطلب بالوں کا اکرام ہے، اور بلا ضرورت بھیجا مطلب زیادہ ہی اس میں مشغولیت وہ منع ہوگی۔ جیسے روز روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھا کرنے سے منع فرمایا، تو اس سے مراد روز کرنے سے منع نہیں کر رہے بلکہ کثرت سے کرنا، کہ پہلے سورے ہوئے بال ہیں پھر سامنے کھڑے ہو گئے آئینے کے سامنے بنا رہے ہیں اور بار بار اس میں یا بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کو شریعت نے منع کیا۔ ورنہ یقینی سی بات ہے کہ اگر روز روز کنگھا نہ کیا جائے تو ایک دن میں یا 2 دن میں اگر کنگھا نہ کریں تو بالوں کی حالت تو بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی۔ اس لیے روز کنگھا کرنے سے مراد بہت ہی کثرت سے کرنا اور بلا ضرورت کرنا ہوگا، تو لہٰذا بال سنوار کر رکھنا سنت ہے۔ ایک پہ تھوڑا سا میں کلام مزید عرض کروں گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میں پہلی بار آپ سے کال کر رہی ہوں۔ اچھا بہن، آپ کا احکام شریعت دیکھتی ہوں، آپ پلیز میری کال مت کاٹیے گا، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ جی جی کیجیے، آپ کی کال کون کاٹ سکتا ہے؟ جی جی، جو آپ نے کہا تھا نا کہ عصر کے بعد مکروہ ٹائم ہو جاتا ہے، صرف عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مطلب نفل نہیں پڑھنا چاہیے عصر کے بعد؟
نہیں، میرے شوہر بولتے ہیں کہ جیسا ان کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو انہوں نے عصر کی اذان ہونے کے بعد ظہر کی نماز قضا بھر کے عصر پڑھی تھی. اس میں مجھے آپ تھوڑا بتا دیجیے. ٹھیک ہے اور بتا. جی، اور ایک سوال یہ ہے کہ مجھے بہت برے وسوسے آتے، پتہ نہیں کیوں. کتنا اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پہلے تو مجھے یہ سب نہیں معلوم تھا، میرے شوہر سب سکھاتے تھے مجھے قرآن کی تفسیر وغیرہ. جب سے سیکھی ہوں نا تب سے مجھے برے وسوسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل، میں راولپنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت پر یہ حدیث کا مفہوم بتا دیجیے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو جماعت سے الگ ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو یہ جماعت سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ لیٹ کر تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ انکل یہ میں نے پہلے پوچھا تھا لیکن میں جواب نہیں سن سکی. پلیز اس کا جواب دے دیجیے گا کیونکہ میں میری طبیعت خراب ہے، میں لیٹ لیتی ہوں اور آپ سے دعا کی گزارش ہے. جی ضرور انشاءاللہ، بالکل دعا کریں گے. تو ابھی خدمت میں چلیں پہلے ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ داڑھی جو ہے وہ کس صورت میں رکھنا افضل ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا مطلب کس صورت میں رکھنا افضل ہے؟ یعنی ترشوانے کے لحاظ سے داڑھی جو ترشواتے ہیں، یعنی اگر ایک مٹھ داڑھی پوری ہے ہاں تو اس کے بعد جو داڑھی ترشوانے کا عمل ہے اس میں افضلیت کون سے عمل میں ہے؟ ناز کروانے میں ہے کہ ترشوانے والے میں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر شعبے جسم کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آ رہا ہو تو اس رومال کے ساتھ صاف کیا اور نماز پڑھی تو وہ رومال جیب میں رہ گیا، بھول یعنی یاد نہیں رہا، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. اور ایک یہ سر کہ جب اپنا یہ اپنا نماز یعنی کہ شعبے جسم کی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی آتا ہو، فرض کریں آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر پانی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یعنی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے اگلی 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا صورت ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کہ ضروری ہے کہ اپنے فوائد اس سے الگ کر لیے جائیں. تو اب معاملہ یہ ہو کہ جیسے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں آتی ہیں، وہ شرعی فقیروں ان کو زکوٰۃ دے دی جائے اور اس نیت سے دی جائے کہ اگر یہ پیسے لے کے ذرا احسان مند ہو کے اچھا کام کریں گی تو کیا صحیح ہے؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد نے عورت کو طلاق دی، اس طلاق کے گواہ اس کے بیٹے تھے لیکن بعد میں مرد انکار کر دیتا ہے. اب کیا بیٹوں کی گواہی باپ کے خلاف ماں کے حق میں اس معاملے میں قبول کی جائے گی؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سا بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقز عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں. پہلے یہ کہ کیا دل میں غیبت کرنا جائز ہے؟ کیا چیز؟ مطلب غیبت کرنے سے انسان گناہگار ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر غیبت کرنے سے؟ جی ہاں. اور یہ کیسا آپ نے کوشچن کیا؟ غیبت کون سا کوئی انعامی کام تو نہیں ہے کہ اس پہ انعام ملے گا، گناہ ہی ملے گا؟ مطلب دل میں غیبت کرنے سے، اگر دل میں غیبت ہو تو کیا انسان گناہگار ہوگا؟ ٹھیک ہے، دل کی غیبت بولے نا جی. اور دوسرا اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو اور ہمیں اسے اپنے مطلب یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے اور ہم اسے اپنے مرشد کی طرف نسبت دی کہ میرا مرشد کا فیض ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور جی شکریہ. خدا حافظ. میں عرض کرتا ہوں ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بھائی جان.
ورنہ ہمارے کنٹرول روم والے بہت سنگ دل ہیں اس معاملے میں. مصطفیٰ جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. میں نے پوچھنا تھا یہ جو صدیقی ہوتے ہیں یہ سیداتوں میں سے ہوتے ہیں، میں نے سنا ایسا. ٹھیک ہے. اور اس کی ذرا ڈیفینیشن بتا دیجیے گا کہ ایکچولی ہے یہ ریئلٹی ہے کہ میں نے ایسی گل سن لی ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ میرا پروفیشن ہے ہیئر ڈریسر کا، تو میں نے پوچھنا تھا کہ جو میری ساری جو آمدنی ہے وہ حرام میں ہے کہ کچھ حلال میں ہے. ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو پہلے اپنا تھوڑا سا میں بات اس پہ کمپلیٹ کر لوں. تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ بال بنانا، تیل لگانا، بالوں کو سنوار کر رکھنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا، اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے بالوں والوں کو ناپسند فرمایا اور ان کو شیطان سے گویا کہ اس حالت کو شیطانی حالت سے تعبیر فرمایا کہ گویا کہ کوئی اس طرح بال بکھیر کر آتا ہے جیسے کہ وہ شیطان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمل مبارکہ اور پھر آپ کی پسند جب یہ ظاہر ہو چکی کہ آپ بالوں میں تیل لگانا، بالوں کو سنوار کر رکھنا، بالوں کا اکرام کرنا محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. لہذا چونکہ اس میں قولی حکم بھی آ گیا ہے، فعلی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ظاہر ہوا، تو اب اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ خلاف سنت کا مرتکب ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائیں لیکن اسے کرنے کا حکم نہیں دیا. اس سے اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ ترک سنت کہلاتا ہے، خلاف سنت نہیں. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ارشاد فرما دیا اور پھر ہم اسے نہ کریں تو اب ترک سنت ہے، خلاف سنت اب خلاف سنت ہے. ترک سنت ہمیشہ برا نہیں ہوتا لیکن خلاف سنت ضرور برا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی ایک طرح سے مخالفت ہوتی ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ سرکار کے قول کی مخالفت کو سادگی کا نام دے کر اور پھر اس کی تعریف کرنا کہ جی یہ تو سادگی ہے، جی بال بکھرے ہوئے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، سنوار کے رکھا نہیں، دیکھنے والا ایک عجیب و غریب تاثر قبول کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں جی یہ سادگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف عمل کر کے اگر بالفرض آپ کسی سادگی کو اختیار بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں محمود نہیں ہو سکتی ہے. محمود اور مقبول وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں. بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو عصر کا وقت جیسے شروع ہو گیا، پہلے ظہر کی قضا ادا کرتے ہیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو بہن بالکل صحیح ہے. ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد نفل سجدہ منع ہوتا ہے. اگر آپ کے شوہر اس طرح کرتے کہ سابقہ زندگی کی بہت ساری قضا نمازیں مثلا تھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کو پڑھتے تو شرعاً جائز تھا، کیونکہ قضا نماز میں آپ فرض سجدہ کر رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب. تو نفل سجدہ عصر کے بعد منع ہے، فرض یا واجب تو منع نہیں ہے. لہٰذا قضا نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کے شوہر تو آپ کے کہنے کے مطابق عصر کی نماز سے پہلے قضا پڑھ رہے ہیں. اگرچہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں نے فرمایا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں. پہلا سوال تو ان کا یہ ہے، بڑا بھولا بھالا سا سوال ہے کہ بہن وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک مخلوق کو قیامت تک مہلت دے دی ہے اور وہ شیطان ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے آپ کو وسوسے آتے ہیں. دوسرا آپ کا یہ خیال کہ پہلے مجھے نہیں آتے تھے اتنے، لیکن جب میرے شوہر نے مجھے قرآن کی تفسیر وغیرہ بتائی، کچھ دینی مسائل بتایا تو زیادہ وسوسے آتے ہیں. تو یہ وسوسے نہیں ہوتے، اصل میں یہ انسان کے باطن میں ایک مادہ احتیاط ہوتا ہے، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک پرہیزگاری ہوتی ہے، ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے جو ہمیں اس طرح بے چین کر دیتا ہے. پہلے علم نہیں ہوتا، انسان بے پرواہی کے ساتھ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. جب علم آ جاتا ہے تو پھر وساوس نہیں بلکہ یہ ایک ورع، ایک تقوی ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا پھر سوچا کہ پتہ نہیں کوئی خشک تو نہیں رہ گیا. یہ کیوں آپ کے ذہن میں ایک دم خیال آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو میری نماز ضائع ہو جائے گی. تو اس خوف کی وجہ سے یہ بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہمیشہ تو نہ ہوا، خوف اور تقوی بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ وضو کے باوجود شیطان جان بوجھ کے مداخلت کرتا ہے تاکہ انسان ڈسٹرب ہو جائے اور اس کو زندگی تک محسوس ہو. بہرحال بالکل گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، سب کے ساتھ وساوس کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی وسوسے آیا کرتے تھے. جب بھی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وسوسہ ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور
वसवसे को झटकने की कोशिश करें और दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाएं, अल्लाह से तलब इमदाद करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन ने फरमाया कि ये जो हदीस है कि तुम पर जमात में रहना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला का दस्ते रहमत हमेशा जमात पर होता है, जो जमात से अलहदा हुआ वो जहन्नम में गया। इस जमात से मुराद क्या है? देखिए, इस जमात से मुराद मुसलमानों का वो ग्रोह है जो सहीहुल अकीदा हो, यानी मसलन पूरे 1500 साल के अंदर हर दौर में, हर ज़माने में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे, बल्कि अक्सरियत ऐसी ज़रूर होगी कि जो हक़ पर कायम रहेगी, उनके अकायद बिल्कुल दुरुस्त होंगे। मेजॉरिटी आप हर दौर में देख लीजिए वो हक़ पर हमेशा कायम रही है, तो गोया कि उनके साथ रहने का हुक्म है। लाजिम सी बात है कि जो वो जमहूर से हटेगा, अक्सरियत से हटेगा, वो अपना अकीदा ख़राब करके ही हटेगा, तो वो जहन्नम में जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पाक है कि ला तजतमिउ उम्मती अला ضलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। और उम्मत से मुराद वो मुसलमान हैं। उम्मत दो तरह की आपको पता है, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत। उम्मत दावत में तो मुसलमान काफिर सब के सब शामिल होते हैं, लेकिन उम्मत इजाबत में सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो उम्मत इजाबत यहाँ मुराद है। गोया कि नबी करीम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, यानी मुसलमान कभी गुमराही पर मुश्तमिल हो जाए नहीं हो सकता। लेकिन उन मुसलमानों में उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान किराम, औलिया इज़ाम सब शामिल हैं कि ये पूरी ग्रोह, पूरा जमात कभी भी गुमराही पर मुश्तमिल नहीं होगी। लिहाजा सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम उन लोगों के साथ रहो, उनसे हटोगे तो जहन्नम में चले जाओगे। तो गोया कि जो मेजॉरिटी के अकायद हैं उनको हमें इख्तियार करना चाहिए, जो मेजॉरिटी के अमाल व अफ़आल हैं उसको इख्तियार करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गोया कि हम जमात के साथ हैं, और जो जमात के साथ होगा वो जन्नत में जाएगा। एक बहन ने फरमाया कि क्या लेट कर तिलावत सुनना शरअन जायज़ है? मुनासिब नहीं है, ये बेअदबी में शुमार होगा। देखिए, जब कोई बड़ा आपके पास आता है तो आप फौरन उठ के बैठ जाते हैं। इसी तरह जब किसी मोहतरम चीज़ का जिक्र मुनता है तो इंसान थोड़ा सा मुअद्दब हो जाता है। जैसे नाच चल रही होती है तो हम कहते हैं भाई अदब से शोर नहीं मचाओ, जरा अदब से सुनो। अजान होती है तो हम अदब से सुनवाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र है। तो जैसे ज़ाते बारी ताला की ताज़ीम दरकार है, ऐसी जिक्र की भी है। इसी तरह तिलावत कुरान पाक का मसला है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, इंशाअल्लाह आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हबीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने जो फरमाया था कि क्या लेट कर तिलावत सुनना ये शरअन जायज़ है, तो हमने आपको बताया कि जैसे ज़ात की ताज़ीम होती है, इसी तरह उसके ज़िक्र की भी ताज़ीम होती है। तो लिहाजा लेट कर तिलावत कलाम पाक सुनना ये मुनासिब नहीं है, बैठ कर ही सुनना चाहिए। अगरचे हम ये नहीं कह सकते कि जो लेट कर सुनेगा वो गुनाहगार होगा। ज़रूरी नहीं कि हर बेअदबी गुनाह का दर्जा भी रखे। लेट के सुन सकते हैं, इसमें कोई गुनाह का पहलू नहीं है, लेकिन अफजल और मुनासिब ये है कि इंसान बैठ कर अदब से सुने। एक मजीद उन्होंने फरमाया कि क्या तस्बीह लेट कर पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लेट के पढ़ सकते हैं, तस्बीहात में हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें फुक़हा ने फरमाया कि घुटने समेट लें, यानी जैसे टांगे फैली हों ऐसे ना पढ़ें, बल्कि घुटने समेट लिए जाएं। और दूसरा फरमाया कि चेहरा ढका हुआ ना हो, यानी पूरा चेहरा ऊपर तक चादर लेके फिर पढ़ना ये मुनासिब नहीं लिखा, बल्कि सुन्नत यही लिखा है कि चेहरा खुला हुआ हो और घुटने आप समेट लें, यानी घुटने खड़े करके टांगे समेट लें, घुटने खड़े करके तस्बीहात वगैरह पढ़ लें। भाई ने फरमाया कि दाढ़ी किस सूरत में तरशवाना अफजल है, यानी मतलब इनका कहने का ये है कि एक मुट्ठी दाढ़ी किसी ने पूरी रखी हुई है, तो क्या फिर मजीद कुछ तरशवाना, कुछ उसको संवारना मुनासिब है या गैर मुनासिब है? देखिए, मसला ये होता है कि एक मुश्त दाढ़ी तो वाजिब और बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है, रखनी ही होगी। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि दाढ़ी की बेतरतीबी की वजह से भी सुन्नत की रग़बत किसी के दिल में पैदा नहीं होती, बल्कि बसा औक़ात तो कराहत पैदा होना शुरू हो जाती है। लिहाजा आप जैसे पूरी दाढ़ी को बाल बनाएं, फिर ये देखें कि कोई टेढ़े मेढ़े बाल अगर हो गए हैं, क्योंकि बाज़ लंबे छोटे हो जाते हैं, तो उनको बराबर करने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। ये सही हदीसों से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी के अतराफ में से भी बाल लिया करते थे। सहाबा ने फरमाया बाल लिया करने से मुराद तरशवाते थे, यानी दाढ़ी को बिल्कुल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक भी, अगरचे वो अल्लाह ताला की तरफ से इंतहाई खूबसूरत दाढ़ी थी, तालीम उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का एहतिमाम रखते थे, तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। बाकी रहा ये ख़त जो ऊपर का बनवाना होता है, इसमें उसूल याद रखिएगा, ये जो जबड़ा हिलता है, ये
اس کے اوپر جتنے بال ہیں وہ داڑھی ہے. جی آپ یوں ہلا کر دیکھ لیجئے گا, ہلنے والا جبڑا یہ داڑھی ہے, اس کے اوپر کے بال جتنے ہیں انہیں صاف کروایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ واقعی چہرہ اس سے بدنما محسوس ہو رہا ہے تو خط بنوانا, جس کو خط بنانا کہتے ہیں, یہ مستحب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. بعض بھائی نہیں کرواتے اور کافی آگے تک بال بڑھے ہوتے ہیں, وہ ان کے چہرے پہ جچتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ کوئی بدنما بھی محسوس نہیں ہوتے, بس اوقات ہوتے بھی ہیں. لیکن اگر نہیں بھی ہو رہے تو بہرحال خط بنوانا ایک سنت کریمہ ہے, اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور ان اضافی بالوں کو صاف کروا دیا جائے تو اچھا ہے. بہن نے بھائی نے کویشچن کیا کہ اگر کسی کو آشوب چشم کی بیماری ہو اور وہ آنکھوں سے بہنے والے پانی کو رومال سے صاف کرتا رہے, پھر وہی رومال جیب میں رکھ کے نماز پڑھ لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے وضاحت کے لیے, کیونکہ بھائی کو یہ مسئلہ معلوم ہے اسی لیے انہوں نے آگے سے پوچھا ہے, میں پیچھے سے لیتا ہوں مسئلے کو کہ ہمارے دیکھنے والے جو نہیں جانتے وہ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے یا بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے, یعنی ناپاک ہے. بالکل اس کو فقہا نے پیشاب کی مثل ناپاک رکھا ہے. لہذا آشوب چشم کی وجہ سے یا آنکھوں میں دانوں کی وجہ سے کسی بھی بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی گرتا ہے وہ ناپاک ہے. اب بھائی کا کویشچن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کسی نے رومال سے اس آنسوؤں کو صاف کرتا رہا, لیکن جو بیماری کی وجہ سے نکل رہے ہیں, غم کی وجہ سے نہیں, مرچوں کی وجہ سے نہیں, پیاز کے پانی کی وجہ سے نہیں, آنکھ میں تنکا پڑ جانے کی وجہ سے نہیں, وہ آنسو پاک ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلا وہ ناپاک ہے. اب کسی نے رومال سے اس کو پہنچا اور جیب میں رکھ لیا اور نماز پڑھی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو رومال میں آنسو لگے ہیں, آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں, ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا, اس میں پانی ڈالیں, جب یہ ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں. جتنا پانی اس وقت ہتھیلی میں گولائی میں موجود ہے اسے 1 درہم کی مقدار کہتے ہیں. تو اب یہ غور کرنا ہوگا کہ رومال پر جو وہ ناپاک آنسو لگے ہیں ان کی مقدار کتنی ہے. اگر وہ 1 درہم سے زائد ہیں تو پاک کرنا فرض ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رومال رکھ کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں, کیونکہ اتنی ناپاکی کو اٹھا کے نماز نہیں ہوتی. اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اس نماز کو لوٹانا واجب ہے. اور اگر وہ 1 درہم سے کم رومال پہ لگا ہے تو پھر نماز ہو گئی, نماز کو لوٹانا بھی واجب نہیں, لیکن خلاف سنت نماز ہوئی ہے, ثواب میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جیب میں نہ ہو, یہی اچھا ہے. دوسرے انہوں نے کویشچن کیا ہے کہ بالفرض اگر آنکھوں سے پانی بار بار آ رہا ہے لیکن 4 رکعت نماز آرام سے پڑھ لی, پھر اس کے بعد پانی آ جاتا ہے, تو کیا مزید نمازوں کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ تو جی ہاں بالکل, 4 رکعت نماز جو وقتی فرض ہیں ایک وضو سے ان کی ادائیگی ثابت کر رہی ہے کہ یہ شخص شرعی معذور نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ نے 4 رکعت نماز اس سے ادا کر لی ہیں پہلے والے وضو سے, پھر پانی آیا, وضو ٹوٹے گا, آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور پھر نماز کو ادا کرنا ہوگا. اگر کبھی آنکھیں دکھنی آ جائیں تو دیگر علاج کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی, بہت یخ بھی نہیں لیکن ٹھنڈا پانی ذرا, یہ اگر آنکھوں میں مارا جائے, یعنی زور سے بھی نہ مارے, ہلکا ہلکا آنکھوں پہ لے مارے, یا کسی برتن میں وہ پانی لے لیں اور منہ اندر ڈال کے آنکھیں کھول لیں اور تھوڑی دیر تک رکھیں, تو اس سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے اور جلدی آنکھیں درست ہوں گی. بہن نے فرمایا کہ یہ کہا یہی جاتا ہے جسے فقہا نے بیان فرمایا کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ سے تمام فائدے اپنے منقطع کر لیں, اس سے پیسے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں. اب یہ بہن نے فرمایا کہ بالفرض ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والی ہیں, ہم اس کو پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کے, وہ غریب ہے, شرعی فقیر ہے, لیکن ہمارا قصد ارادہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ذرا یہ پیسے دیں گے, احسان مند ہو کے اچھا کام کرے گی, تو یہ کیا صحیح ہے اور یہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ خلاف نہیں ہے, اگرچہ یہ نیت محمود نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, لیکن جو فقہا نے فرمایا کہ اس سے تمام فائدے علیحدہ کر لیں, اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ اسے کسی کو اجرت کے طور پہ, تنخواہ کے طور پہ نہیں دے سکتے, اس پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ نفع آتا رہے چلے ہم صدقہ ہی کرتے رہیں گے نفع, تو یہ بالکل جائز نہیں. اور ہاں اس طرح کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لحاظ سے کہ ادائیگی درست ہو گئی, ہاں یہ نیت اچھی نہیں ہے, اس کو ترک کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ جوابات کے سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک ہی بہن نے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور اس وقت بطور گواہ اس کے بیٹے وہاں پر موجود تھے, اب بعد میں مرد اس طلاق کا انکار کرتا ہے, تو کیا بیٹوں کی گواہی باپ یا ماں کے خلاف قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ماں باپ کے جھگڑے میں بیٹے گواہ ہیں، وہ جس ایک کے خلاف دیں گے تو دوسرے کے حق میں ضرور ہوگی، اور بیٹوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں بیٹوں کو تو ماں بطور گواہ پیش نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا اگر عورت کے پاس طلاق کے گواہ موجود نہ ہوں تو فقط اب شوہر کا قول معتبر ہوگا، شوہر قسم کے ساتھ بیان کر دے، جو وہ بات کہے گا وہ ماننا ہوگی، چنانچہ اگر وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو اسی کا قول معتبر ہوگا، غلط بیانی کرے گا تو آخرت کا وبال اسی پر ہوگا۔ بہن نے پشاور سے قول کرتے ہوئے دریافت فرمایا ہے کہ کیا دل کی غیبت کرنا، یعنی قلبی غیبت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے؟ تو دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت جو ذکر کی ہے اس کا مطلب اصل ممانعت کا مرکز زبان سے کی گئی غیبت ہے، لیکن قلبی غیبت کو بھی شریعت نے سختی کے ساتھ ممنوع فرمایا ہے، اس لحاظ سے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے دلوں سے بھی میدان محشر میں بروز قیامت سوال ہوگا، تو لہٰذا قلب سے جو سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی فقہا یہی فرماتے ہیں کہ دل کے گناہوں کے بارے میں بھی باس پرس ہوگی، اور قلبی غیبت چونکہ قلبی گناہ ضرور ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ دل کو اس قسم کے مسلمان بھائی کے بارے میں خراب قسم کی باتوں، خراب قسم کے خیالات سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کی مخالفت کی گئی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو گناہگار انسان تصور کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے آپ۔ جی ایک سیکنڈ۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے تو ہم اللہ کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے مرشد کا فیض ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے رب کریم کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کامل اور ممتاز حیثیت حاصل ہے، اس کے بعد پھر مطلب آپ سمجھ لیں مرشد وغیرہ کا درجہ ہو سکتا ہے، تو افضل اور اولا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف ہی منسوب کریں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرے اللہ کا کرم ہے میرے نبی کے وسیلے سے، اور نبی کا کرم ہے میرے مرشد کے فیض سے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر طریقہ کار اختیار کر لیا جائے کہ براہ راست صرف مرشد کی طرف نسبت کرے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کا بگاڑ بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر پیر کے اور مرشد کے سلسلے میں انسان اتنا متشدد ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ پیر کا نہیں اللہ کا فیض ہے، تو وہ اس کا بھی شاید انکار کر دے کہ نہیں اللہ کا نہیں میرے مرشد کا فیض ہے۔ جاہل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو ترتیب اگر یہی قائم رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے رسول اور پھر مرشد، تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے، عافیت والی ترتیب ہے، اگرچہ براہ راست مرشد کی طرف منسوب کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ترتیب آپ ملحوظ رکھیں۔ ہماری تعلیم یہی ہے، مطلب شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے، اور ہمارا مشورہ یہی ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ کالر مزید ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی میں زبید بول رہا ہوں یو اے ای سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بچوں پہ یا بچیوں پہ کس عمر سے نماز یا روزہ فرض ہوتا ہے، اور کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی آگے اور جی اور جی بس یہی سوال تھا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا حضرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عرض کرتا ہوں ایک اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہماری والدہ نے پیسے دیے تھے ہمارے کسی عزیز کو، اچھا، صدقے کے 5,000 روپے، صدقے کے لیے؟ 10,000 روپے جی۔ اچھا، تو وہ پیسے تو صدقے کے رہے اس میں کٹ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور مزید پیسے دیے، وہ بھول گئے کہ یہ کس چیز کے دیے ہم نے۔ تو دوسرا سوال آپ سے یہ تھا، بھول گئے؟ وہ آدمی بھول گیا؟ جی نہیں، ہماری والدہ بھول گئی کہ وہ کس چیز کے پیسے دیے انہوں نے، تو وہ آدمی ہمیں واپس دینے آیا تھا۔ اچھا، والدہ بھول گئی کہ میں نے کس چیز کے دیے تھے؟ پہلے تو دیے تھے صدقے کے، اس کے بعد انہوں کو ضرورت تھی، زکوٰۃ کے دیے تھے، اس کے بعد پھر اور مزید دیے تھے، انہوں نے ضرورت تھی ان کو، تو اب وہ واپس کرنے آیا تھا، اب اس کا کیا کرے پیسوں کا؟ ہماری والدہ کہتی ہے ہم بھول گئے بھائی ہم نے کس چیز کے دیے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اور کوئی کال آپ کی کوئی سوال؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اور بس شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں،
ایک یہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ صدیقی کیا سید زادے ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے جو لوگ ہیں انہیں صدیقی کہا جاتا ہے، اور جو مطلب یہ سنی سنائی بات ہے واللہ تعالی عالم ورسول عالم، کہتے ہیں کہ جو حقیقی سچا صدیقی ہوتا ہے اس کے انگوٹھے پر ایک نشان قدرتی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں سوراخ کے اوپر انگوٹھا رکھا تھا اور پھر وہ سانپ نے اس کو اوپر مطلب ڈس لیا تھا تو وہ نشان آپ کے پڑ گیا تھا، تو وہ آپ کی نسل میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، بہرحال ایک سنی سنائی بات ہے، تو کوئی صدیقی اگر واقعی ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے نشان نظر نہ آئے تو آپ کہیں کہ جی صدیقی نہیں ہے، لیکن یہ سید نہیں ہوتے، صدیقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوتے ہیں۔ ایک یہ انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ میں ہیئر ڈریسنگ کا کام کرتا ہوں تو جو میری آمدنی آتی ہے کیا یہ سب حرام ہے یا حلال حرام مکس ہے، کیا ہے حکم؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ہیئر ڈریسنگ میں جو کام جائز ہے اس کی روزی بھی جائز، جو ناجائز ہے اس کی روزی ناجائز، اور مجھے ہیئر ڈریسنگ کے کام میں بس دو ہی کام ناجائز نظر آتے ہیں، ایک داڑھی مکمل صاف کرنا، دوسرا خشخشی کرنا، باقی بالوں کا اسٹائل وغیرہ کرنا یہ حرام نہیں ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں کراہت اس میں آ سکتی ہے، اور باقی مطلب یہ کہ صحیح ہے، تو یہ مطلب بہرحال اس کی روزی کسب خبیث ہوگی، اس کو صدقہ کرنا لازم ہے اور اس چیز کو ترک کرنا ضروری ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام۔ ایک بہن نے ایک بھائی نے UAE سے کال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی کس عمر میں ان پہ نماز روزہ فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے ایک جواب تو یہی ہے، وہ جو آپ نے تھوڑا سا ذکر خود بھی کیا کہ بالغ ہونے کے بعد نماز اور روزہ انسان پر فرض ہوتا ہے، بلکہ جتنے احکام ہیں وہ بلوغت کے بعد ہی ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب بلوغت کی عمر لڑکا اور لڑکی میں مختلف ہوتی ہے، لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، یعنی 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی اس کو مثال کے طور پہ احتلام ہو جاتا ہے یا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا بلوغت کی کوئی اور علامت ظاہر ہو گئی کہ مثال کے طور پہ اس کی رخصتی ہو گئی اور وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بالغہ ہو گئی، لیکن اگر 9 سے 15 سال کے درمیان کوئی ایسے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال کے بعد یقیناً اس کو بلوغت کا حکم دے دیا جائے گا، اور لڑکے میں یہ عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان میں آثار بلوغت ظاہر ہوئے تو ٹھیک، ورنہ 15 سال کے بعد لڑکے کو بھی بالغ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ان کی انتہائی عمر 15 سال دونوں کی برابر ہے، لیکن ابتدائی عمر میں اختلاف ہے، لڑکی کی ابتدائی عمر 9 سال، لڑکے کی 12 سال ہے۔ یہ شریعت کے نزدیک ہے، ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے اور عموماً قوانین کے اعتبار سے 18 سال کا لڑکا یا لڑکی بالغ کہلاتے ہیں، وہ ملکی قانون ہوگا یا انٹرنیشنل قانون آپ کہہ لیجئے، لیکن ہمارا شرعی قانون قاعدہ یہی ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکا یا لڑکی کے اوپر یقیناً نماز روزہ فرض ہو جائے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے کسی شخص کو صدقے کے پیسے دیے، اس کے بعد زکوٰۃ کے پیسے دیے، پھر کچھ اور پیسے دیے، لیکن یاد نہ رہا کس مد میں دیے تھے، اب وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کے پیسے، تو والدہ کہتی ہے مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کس سلسلے میں دیے تھے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے ہمارے نزدیک اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ زکوٰۃ کی مد میں دیے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی صدقے کے لیے کہے ہوں، تو پھر وہ پیسہ خود لینا مناسب نہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر وہ کسی کو غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بھائی نے ارشاد فرمایا کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی تعمیر میں لگ سکتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک شرط جو فقہا نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کسی کو مالک بنانا شرط ہے، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، تو لہٰذا شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ مسجد میں لگانا چاہے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اصل میں شریعت نے جو زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے ہیں انہی میں زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہت ہی زیادہ کچھ شدید حاجت اور ضرورت ہو اور وہ بھی مطلب اس کا تعین فقہا سے آپ حاصل کریں تو مطلب اس کا تعین کروائیں، کسی اچھے مفتی سے کروائیں کہ یہ جو مقام ہے یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر میں اس مقام پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتا ہوں؟ وہ یس کہیں تو پھر آپ لگائیں، ورنہ اجتناب ہی کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آخری کال ہے، لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بہن فرمائیے۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم، مجھے بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت زیادہ۔
چلیں مزید شکریہ. بہت ضروری سوال ہے جی جی آپ سے طلاق کے بارے میں. جی فرمائیں, ٹائم بہت کم ہے, جلدی جلدی کہیے گا نا. ہیلو بہن وقت بہت کم ہے, آپ کہیے, تیزی سے کہیے. میرے شوہر نے نا مجھے طلاق دے دی ہوئی ہے, انہوں نے. آپ اس کے باوجود اتنی انہوں نے خوش مجھ ہیں؟ سے کہا تھا. ہیلو میں نے کہا آپ بہت خوش ہیں اس کے باوجود. نہیں خوش نہیں ہوں میں, خوش اس لیے ہوں کہ آپ نے کال اچھا میری اچھا کال مل گئی, کب سے ملا رہی ہوں میں. اچھا اچھا بہن ٹھیک ہے, کیا جی. ہوا پھر, مسئلہ تو کیا ہے؟ وہ بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, ایک دفعہ بھی دیتا ہوں, دوسری دفعہ بھی اور تیسری دفعہ بھی. پھر ہیلو جی جی بہن فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے, کچھ مولوی فرماتے ہیں کہ نہیں ہوئی. تو وہ کون مولوی تھا؟ چلیں بہرحال میں بتا دیتا ہوں. بہن دیکھیے, جب شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں پہلی مرتبہ طلاق دیتا ہوں, دوسری تیسری, تو گویا کہ شریعت کی طرف سے دیے ہوئے حق کو اس نے استعمال کر لیا. اور جب شوہر کو شریعت نے ہی حق دیا ہے اور شوہر شریعت کے دیے ہوئے حق کو استعمال کر رہا ہے, تو اس حق کے نتیجے میں جو حکم مرتب ہوتا ہے, جو نتیجہ نکلتا ہے, اس کو آپ اور میں کیسے روک سکتے ہیں؟ شریعت نے شوہر کو حق دیا, تم 3 طلاقیں نافذ کر سکتے ہو. اس نے 3 طلاقیں نافذ کر لی, اپنا حق استعمال کیا, تو شریعت اس کے رزلٹ یعنی وقوع طلاق کو, طلاق کے واقع ہونے کو اب روکے گی نہیں. طلاق واقع ہو گئی, 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور آپ ان کے نکاح سے باہر ہو گئی ہیں. اب آپ پہلے ان کی عدت گزاریں. اگر دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. تو نکاح کا حکم قرآن سے ثابت ہوا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے سابقہ شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں جس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں, لیکن دوسرے شوہر کے قریب میں بالکل نہیں گئی ہوں, نہ وہ میرے قریب آئے ہیں, تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم اس وقت تک پہلے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی جب تک کہ تمہارا یہ والا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو, جس کا یہ کنایا سرکار نے استعمال فرمایا. اور شہد چکھنے سے مراد تعلق زوجین کا قائم کرنا ہے. لہذا اس قرآن کی آیت اور حدیث کے حکم کو ملا کر فقہا نے فرمایا کہ عورت پہلے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے, پھر ان دونوں میں تعلق زوجین قائم ہو, پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے, اس کی عدت گزار کے پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. گویا کہ اب ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ان شوہر کی عدت گزارنی ہوگی, پھر لڑکی اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے, جو باقاعدہ کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم آپ سے شادی کرتے ہیں, 3 دن بعد 1 دن بعد آپ کو طلاق دینا لازم ہوگا. اس طرح بھی حلالہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ مکروہ تحریمی صورت ہے. تو لہذا غیر مشروط نکاح ہوگا, پھر ان میں تعلق زوج قائم ہو, پھر شوہر ثانی یعنی دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے, اس کی عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس عورت آئے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا مشکل پروسیس, جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے مشکل پن کو کیا چھپایا گیا تھا؟ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ چیزیں سامنے نہ ہوتی, پھر کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد اچانک ہم اس چیز کو سامنے ظاہر کرتے تو وہی کہتا ہے یار مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا, اتنا مشکل پروسیس, میں طلاق کا کام ہی نہ کرتا. لیکن طلاق دینے کے بعد اور پہلے سے موجود چیز کو پھر بعد میں جاننے کے بعد کہتے ہیں اتنا مشکل پروسیس. اب وہ یہ نہیں کہ شریعت کو مانے, بلکہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اللہ کر کے ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دونوں کو شریعت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پہ صبر اور صبر و اجر عظیم کی توفیق عطا فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے